خاندانی نظام کا اصل رول انسانیت کے نقطۂ نگاہ کی روح سے اور ارتقائے انسانیت کے پیمانے کے مطابق ایسے معاشرے پسماندہ اور بیگانہ تہذیب معاشرے ہیں۔ انسانیت کے ارتقاء کا خط جس سمت کو جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانی جذبات کو لگام دی جاتی ہے اور ان کی تسکین کا دائرہ محدود کیا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے ایک خاندان کی بنیاد ڈالی جاتی ہے اور اس میں کام اور فرائض کی تقسیم فطری صلاحیتوں اور ذمہ داریوں کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس خاندانی نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جذبات وہ اصل انسانی وظیفہ سر انجام دیں جس کی غرض و غایت محض لذت پسندی نہیں ہے، بلکہ ایسی انسانی نسل کی فراہمی ہے جو نہ صرف موجودہ نسل کی جانشین ہو بلکہ اس ممتاز اور بے نظیر انسانی تہذیب کی سچی وارث بن کر اٹھے جس میں انسانی خصوصیات اور اوصاف کے گلہائے رنگا رنگ عطر بیز رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی انسانی نسل جو حیوانی خصائص و جذبات کو پابجولہ رکھے اور انسانی خصائص کو زیادہ سے زیادہ ترقی و کمال تک پہنچائے، صرف اسی گہوارے سے نکل سکتی ہے جس کے چاروں طرف تحفظات کی ایسی باڑ کھڑی کر دی گئی ہو جس کے اندر ذہنوں کو پورا سکون نصیب ہو اور جذبات کسی ہیجان خیزی کا نشانہ نہ بننے پائیں، اور جس گہوارے کی داغ بیل ایک ایسے اہم فرض کو ادا کرنے کے لیے ڈالی گئی ہو جو وقتی جذبات اور ہنگامی تاثرات سے متاثر نہیں ہوتا، مگر جس معاشرے کی آبیاری ناپاک تعلیمات اور زہر آلود مشورے کر رہے ہوں اور جس میں اخلاقی تصور کا دائرہ اس حد تک سکڑ جائے کہ وہ معاشرہ تمام جنسی آداب سے عاری ہو جائے، تو ایسے معاشرے میں انسانیت ساز گہوارہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اسلامی اقدار و اخلاق اور اسلامی تعلیمات و تحفظات ہی انسان کے لیے مفید اور مناسب ہو سکتے ہیں، اور ترقی کے ٹھوس اور غیر متغیر پیمانے کی روح سے اسلام ہی اصل تہذیب ہے اور اسلامی معاشرہ ہی تہذیب کی اصل جلوہ گاہ ہے۔ خدا پرست تہذیب اور مادی ترقی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر اللہ کی خلافت کو ہمہ پہلو قائم کرتا ہے اور اس کے تقاضے میں وہ صرف اللہ کی بندگی کے لیے وقف ہو جاتا ہے، غیر اللہ کی ہر نوعیت کی عبودیت سے کاملتاً چھٹکارا پا لیتا ہے، صرف اللہ کے پسندیدہ نظام زندگی کو قائم کرتا ہے اور دوسرے تمام غیر الہی نظام حیات کے جواز کو مسترد کر دیتا ہے، اپنی زندگی کے ہر زاویے پر اللہ کی شریعت کو فرما رواں بناتا ہے اور دوسرے ہر قانون اور شریعت سے دستبردار ہو جاتا ہے، ان اقدار و اخلاق کو آویزۂ گوش بناتا ہے جو اللہ نے پسند فرمائے ہیں، اور نام نہاد اخلاق و اقدار کو دیوار پردے مارتا ہے۔ ایک طرف وہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے اور دوسری طرف ان کائناتی قوانین کا کھوج لگاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مادی اسباب کے اندر ودیت کر رکھے ہیں، اور زندگی کو ترقی سے امکنار کرنے کے لیے ان قوانین سے استفادہ کرتا ہے، انہیں زمین کے بے بہا خزانوں اور خوراک کے ان لامتناہی ذخیروں کی دریافت کے لیے استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سینہ کائنات کے اندر چھپا رکھے ہیں اور اپنے نوامیس سے انہیں سربمہر کر رکھا ہے، اور انسان کو یہ قدرت دے دی ہے کہ وہ ان مہروں کو اس حد تک توڑ سکتا ہے جس حد تک ایسا کرنا اس کے لیے نیابت الہی کا فرض سر انجام دینے کے لیے ضروری اور ناگزیر ہو۔ الغرض جب انسان دنیا کے اندر اللہ کے عہد و میثاق کے مطابق خلافت الہیہ کا بول بالا کرتا ہے اور اس خلافت کے زیر سایہ وہ رزق کے خزانوں کا اکتشاف کرتا ہے، مادہ خام کو صنعت میں تبدیل کرتا ہے اور گناگوں صنعتیں وجود میں لاتا ہے، اور ان سارے فنی تجربوں اور علمی معلومات کو کام میں لاتا ہے جو انسانی تاریخ کا اصل حاصل ہیں، وہ ان تمام امور کو ایک خدا پرست انسان اللہ کا خلیفہ برحق اور سچا عبادت گزار ہونے کی حیثیت سے انجام دیتا ہے۔ جب انسان زندگی کے مادی اور اخلاقی پہلوؤں میں یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو بلا شبہ اس وقت انسان تہذیبی لحاظ سے درجہ کمال کو پہنچتا ہے، اور ایسا انسانی معاشرہ تہذیب کے بام عروج پر متمکن ہوتا ہے۔ رہیں محض مادی ایجادات تو اسلام کی نگاہ میں انہیں تہذیب نہیں کہا جا سکتا،
مادی ترقی اور جاہلیت ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ عین ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر مادی ترقی عروج پر ہو مگر اس کے باوجود اس میں جاہلیت کا دورہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر جاہلیت کا ذکر کرتے وقت جاہلی معاشروں کی مادی ترقی کو بھی بیان کیا ہے۔ ذیل کی آیات میں اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 128 تا 135۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 146 تا 152۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ سورہ انعام آیت نمبر 44-45۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 24۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اسلام مادی ترقی اور مادی وسائل کے خلاف نہیں ہے اور ان کی اہمیت کو کم نہیں کرتا، بلکہ نظام الہی کے زیر سایہ ہونے والی مادی ترقی کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت کی حیثیت دیتا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کے صلے میں انسانوں کو اس نعمت کی بشارت بھی دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے قوم سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ مغفرت قبول کرنے والا ہے، اور تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور اموال اور اولادوں سے تمہیں قوت بخشے گا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10-12۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بڑی کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ مادی ترقی اصل چیز نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ بنیادی تصور ہے جس پر مادی اور صنعتی ترقی کی عمارت قائم ہوتی ہے، اور وہ اقدار حیات ہیں جنہیں معاشرے میں قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے اور جن کے مجموعی عمل سے انسانی تہذیب کے خصائص و نقوش تیار ہوتے ہیں۔
اسلامی معاشرے کے آغاز اور ارتقاء کا فطری نظام۔ اسلامی معاشرے کا ایک تحریکی بنیاد پر قائم ہونا اور اس کا ایک نمو پذیر نظام کی حیثیت اختیار کرنا، یہ دونوں خوبیاں مل کر اسلامی معاشرے کو اپنی طرز کا منفرد اور لاسانی معاشرہ بنا دیتی ہیں، جس پر وہ نظریات و رجحانات منطبق نہیں ہو سکتے جو جاہلی معاشروں کے قیام اور ان کی نمو پذیر فطرت کے لیے مناسب ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی ولادت ایک تحریک کی جدوجہد کی روحین منت ہوتی ہے۔ یہ تحریکی نظام اس کے اندر برابر برسر عمل رہتا ہے۔ یہ تحریک ہی معاشرے کے ہر فرد کی قیمت اور اس کا مرتبہ و مقام متعین کرتی ہے، اور پھر اس اصل قیمت کی روشنی میں معاشرے کے اندر اس کی اصل ڈیوٹی اور اجتماعی حیثیت طے کرتی ہے۔ جس تحریک کے بطن سے یہ معاشرہ جنم لیتا ہے، اس تحریک کا فکری و عملی ماخذ عالم آب و گل سے ماورا اور بشری دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ یہ تحریک در حقیقت اس عقیدے کی متحرک تصویر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر نازل کیا گیا ہے، اور جو انسان کو کائنات، زندگی اور انسانی تاریخ کے بارے میں مخصوص تصور دیتا ہے، زندگی کے مقاصد اور اقدار کا نیا مفہوم عطا کرتا ہے، اور جدوجہد کا مخصوص طریقہ سکھاتا ہے جو اس کے مزاج اجتماعی کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ محرک اولین جو آفتاب تحریک کے طلوع کا باعث بنتا ہے، اس کی چنگاریوں کا مرکز انسانی نفوس نہیں ہوتے، اور نہ مادی کائنات کا کوئی گوشہ اس کی حرارت اور سرگرمی کا ماخذ ہوتا ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے، وہ محرک کرۂ ارضی سے ماورا اور عالم بشری سے بالاتر ماخذ سے صادر ہوتا ہے، اور یہی وہ خاص خوبی ہے جو اسلامی معاشرے اور اس کے اجزائے ترکیبی کو دوسرے تمام معاشروں سے ممیز کرتی ہے۔ تحریک اسلامی کے فطری مراحل اور اس کا مخصوص نظام عمل۔ یہ غیر مادی عنصر جو تقدیر الہی سے پردہ غیب سے وجود میں آتا ہے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے انسان کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، اور اس کے آغاز میں بھی انسان کی کسی کوشش کو دخل نہیں ہوتا۔ اسی عنصر کے مطالبے پر تحریک ایک اسلامی معاشرے کی تخم ریزی کا پہلا قدم اٹھاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی طرف سے انسان سازی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ایسے انسان کی تیاری کی مہم شروع ہو جاتی ہے جو اس عقیدے پر ایمان رکھتا ہو جو منبع غیب سے القاء ہوا ہے، اور جسے خالصتاً تقدیر خداوندی نے جاری فرمایا ہے۔ اگر ایک انسانی فرد بھی اس عقیدے پر ایمان لے آتا ہے تو اصولاً اسلامی معاشرے کی داغ بیل پڑ جاتی ہے۔ یہ فرد واحد اس نئے عقیدے کو قبول کرنے کے بعد اسے اپنے نہان خانہ دماغ کی زینت بنا کر نہیں رکھتا، بلکہ وہ اسے لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس عقیدے کی یہی فطرت ہے، اور ایک توانا اور فعال تحریک کی فطرت بھی یہی ہوتی ہے۔ جس بالاتر طاقت نے اس عقیدے کا چراغ انسان کے دل میں روشن کیا ہے، وہ خوب جانتی ہے کہ یہ عقیدہ وادی دل سے نکل کر کائنات انسانی کے ذرہ ذرہ پر نقش ثبت کر کے رہے گا، اور وہ پہلا شعلہ فروزاں جس کی بدولت دل کی دنیا نور عقیدے سے منور ہو جاتی ہے، وہ لازماً باہر کی دنیا میں بھی پھیل کر رہے گی۔ اس عقیدے پر ایمان لانے والوں کی تعداد جب 3 افراد تک پہنچ جاتی ہے تو یہ عقیدہ انہیں بتاتا ہے کہ اب تم ایک معاشرہ بن گئے ہو، ایک جداگانہ اسلامی معاشرہ، اور اس جاہلی معاشرے سے ممتاز معاشرہ جو اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا، اور جس میں اس عقیدے کی بنیادی اقدار کو بالاتری حاصل نہیں ہوتی، وہی بنیادی اقدار جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں۔ اب اسلامی معاشرہ بالفعل وجود میں آ گیا ہے۔ یہی 3 افراد بڑھ کر 10 بن جاتے ہیں، اور 10 کی جدوجہد سے 100، 1000، 12,000 بن جاتے ہیں، اور اس طرح اسلامی معاشرے کا ڈھانچہ متشکل ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں گہری ہوتی جاتی ہیں۔ اس تحریکی ترقی کے دوران میں جاہلیت سے کشمکش بھی چھڑ چکی ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ نومولود معاشرہ ہوتا ہے جو عقیدہ و تصور کے لحاظ سے، اقدار حیات اور تہذیبی پیمانوں کے لحاظ سے، اپنے تنظیمی ڈھانچے اور جداگانہ وجود کے لحاظ سے جاہلی معاشرے سے الگ ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جاہلی معاشرہ ہوتا ہے جس کے اندر سے اسلامی معاشرہ موزوں افراد کو چھانٹ کر اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ یہ تحریک
اس درمیانی مرحلے میں جو اس کے آغاز سے لے کر اس کے ایک نمایاں اور قائم بالذات معاشرے کی صورت میں نمایاں ہونے تک کی مدت پر پھیلا ہوتا ہے، اپنے معاشرے کے ہر فرد کی اچھی طرح آزمائش کر چکی ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر ہر فرد کو وہی مرتبہ و مقام اور وزن دیتی ہے جس کا وہ اسلامی میزان اور اسلامی کسوٹی کی روح سے مستحق ہوتا ہے۔ معاشرے کی طرف سے خود بخود اس کے اس مرتبہ و مقام کا اعتراف کیا جاتا ہے، اور اسے اس بات کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ خود بڑھ کر اپنی اہلیت کا ثبوت پیش کرے اور پھر اس کا اعلان کرتا پھرے، بلکہ اس کا عقیدہ اور وہ مقدس اقدار جنہیں اس کی ذات پر اور اس کے معاشرے پر بالاتری حاصل ہوتی ہے اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھے جو اس کے آس پاس اس کی جانب اٹھ رہی ہیں، اور اسے کوئی ذمہ دارانہ منصب سونپنا چاہتی ہیں۔ لیکن تحریک جو عقیدہ اسلامی کا طبعی نتیجہ اور اس عقیدے کی کوکھ سے جنم لینے والے معاشرے کا فطری جوہر ہے، اپنے کسی فرد کو گوشہ خمول کی نظر نہیں ہونے دیتی۔ اس تحریک کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ سرگرم عمل ہو، اس کے عقیدے میں جوش و خروش ہو، اس کے خون میں حرارت ہو، اس کا معاشرہ سیمابی کیفیت کا حامل ہو، اور اس توانا معاشرے کی تکمیل کے لیے ہر شخص دانہ سپند کی مانند مضطرب و بے قرار ہو، اور اس جاہلیت کا بھرپور مقابلہ کرے جو اس کے ماحول پر مسلط ہے، جس کے بچے کچے اثرات خود اس کے اپنے نفس میں اور اس کے ساتھیوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بس یہ کشمکش ایک دوامی کشمکش ہے۔ یہی مفہوم ہے اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں فرمایا گیا ہے کہ جہاد قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ اپنے سفر کے دوران میں تحریک جن نشیب و فراز سے گزرتی ہے وہی دراصل یہ طے کر دیتے ہیں کہ تحریکی معاشرے کے اندر ہر رکن کی حیثیت اور اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ یہ بات نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ افراد اور مناسب و فرائض کے درمیان اعلیٰ قسم کی مناسبت اور ہم آہنگی کی بدولت ہی تحریک پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اسلامی معاشرے کا یہ طرز آغاز و نشوونما اور یہ اسلوب تکمیل اور اس کی دو ایسی نمایاں خصوصیتیں ہیں جو اس کے وجود و ترکیب کو، اس کے مزاج اور شکل کو، اس کے نام اور اس کے عملی طریقہ کار کو دوسرے تمام معاشروں سے ممیز کرتی ہیں اور اسے منفرد اور جداگانہ حیثیت عطا کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہی خارج از بحث ہو جاتا ہے کہ دوسرے اجتماعی نظریات کے ذریعے بھی اسلامی معاشرہ اور اس کے ان تمام اوصاف کو جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے حاصل کیا جا سکتا ہے، یا کسی ایسے نظام تعلیم کے ذریعے انہیں سمجھا جا سکتا ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہو، یا انہیں کسی دوسرے نظام حیات سے مستعار طریقہ کار کے لیے قائم کیا جا سکتا ہے، مستعار طریقہ کار کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی تہذیب پوری انسانیت کی میراث ہے۔ عام ڈگر سے ہٹ کر ہم نے تہذیب کی جو تعریف کی ہے اس کی روشنی میں اسلامی معاشرہ محض ایک تاریخی مرحلے ہی کا نام نہیں ہے جسے صرف اوراق ماضی میں تلاش کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ عہد حاضر کی طلب اور مستقبل کی آرزو اور تمنا ہے۔ یہ وہ گوہر مقصود ہے جس سے تمام انسانیت آج بھی شرف یاب ہو سکتی ہے اور آئندہ بھی، اور اس کی بدولت وہ جاہلیت کے اس کار مذلت سے نکل سکتی ہے جس میں آج وہ لڑک رہی ہے۔ اس کار مذلت میں وہ قومیں بھی گری ہوئی ہیں جو صنعتی اور اقتصادی ترقی میں دوسروں کی امام ہیں، وہ بھی جو پسماندہ اور کمزور کہلاتی ہیں۔ یہ اقدار جن کی طرف ہم مجمل اشارہ کر آئے ہیں انسانی اقدار ہیں۔ انسانیت نے ان اقدار کو اب تک صرف ایک دور میں جلوہ گر دیکھا ہے، اور وہ تھا اسلامی تہذیب کا دور۔ اسلامی تہذیب سے ہماری مراد وہ تہذیب ہے جس میں یہ اقدار بدرجہ اتم پائی جاتی ہوں، اور جو تہذیب ان اقدار سے خالی ہو، چاہے وہ صنعت و اقتصاد اور سائنس میں کتنی ہی بام عروج پر ہو، اسلامی تہذیب ہرگز نہ ہوگی۔ یہ اقدار محض تخیل کی پیداوار نہیں ہیں بلکہ سرتاپا عملی اقدار ہیں اور حقیقت کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ انسان جب بھی صحیح اسلامی مفہوم کی روشنی میں انہیں بروئے کار لانے کی کوشش کرے گا، انہیں پا لے گا۔ انہیں ہر ماحول میں عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، خواہ
وہاں کوئی سا نظام زندگی پایا جاتا ہو اور صنعت و اقتصاد اور سائنس میں اس کی ترقی کی حد کچھ ہی کیوں نہ ہو، یہ اقدار خلافت عرضی کے کسی بھی پہلو میں انسان کو ترقی سے نہیں روکتی، کیونکہ اسلامی عقیدے کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہمہ پہلو ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اقدار حیات ان ممالک کے اندر خاموش تماشائی بن کر رہنے پر بھی راضی نہیں جو اخلاقی میدان میں پسماندہ ہیں۔ یہ ایک عالمگیر تہذیب ہے اور ہر ماحول میں اور ہر خطے میں پروان چڑھ سکتی ہے، مگر انہی اقدار کے ستونوں پر جو اس کی اپنی امتیازی اقدار ہیں۔ رہی ان اقدار کی مادی تشکیلات اور مظاہر، تو ان کی تجدید اور حصر ناممکن ہے، کیونکہ مادی تشکیلات ہر ماحول میں انہی صلاحیتوں اور قوتوں کو جو بالفعل وہاں پائی جاتی ہیں استعمال کرتی ہیں اور انہیں نشوونما دیتی ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اسلامی معاشرہ اپنی حیت و صورت، حجم و وسعت اور طرز زندگی کے اعتبار سے تو بلا شبہ جامد اور غیر متبدل تاریخی تصویر نہیں ہے، مگر اسلامی معاشرے کا وجود اور اس کی تہذیب لازماً ایسی اقدار سے مربوط ہوتا ہے جو حد درجہ ٹھوس، تغیر ناآشنا اور تاریخ انسانی کے اٹل حقائق ہیں۔ زندگی کی ان اسلامی اقدار کو جب ہم تاریخی حقائق کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد صرف اتنی ہوتی ہے کہ یہ اقدار تاریخ کے ایک مخصوص مرحلے میں جلوہ گر رہی ہیں اور انسان انہیں خوب جانتا پہچانتا ہے۔ انہیں تاریخی اقدار قرار دینے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہ تاریخ کی پیداوار کردہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اقدار اپنی فطرت کے لحاظ سے کسی مخصوص زمانے کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ ہر دور کے لیے ہیں، اور یہ انسانوں کے پاس اس سرچشمہ ازل سے آئی ہیں جو ربانی منبع ہے اور جو دائرہ انسانیت سے بلکہ خود مادی کائنات کے دائرے سے ماورا اور بالاتر ہے۔ اسلامی تہذیب کی مادی شکلیں زمانے اور ماحول کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اسلامی تہذیب اپنی مادی اور ظاہری تنظیم کے لیے گناگوں اور بوکلموں شکلیں اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ تہذیب جن اصولوں اور قدروں پر استوار ہوتی ہے وہ بے شک دائمی اور جامد اقدار ہیں، اس لیے کہ وہ اس تہذیب کے حقیقی ستون اور پشتی ہان ہیں، اور وہ ہیں صرف خدا کی بندگی، عقیدہ توحید کی بنیاد پر انسانی اجتماع، مادیت پر انسانیت کا غلبہ، انسانی اقدار کا فروغ اور اس کے ذریعے انسان کے اندر کے حیوان کی تسخیر اور انسانیت کی نشوونما میں اس کا استعمال، خاندانی نظام کا احترام، زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کا قیام، اللہ ہی کی ہدایت و تعلیم اور عہد و شرط کے مطابق، اور خلافت کے تمام معاملات پر صرف اللہ کی شریعت اور الہی طریقے حیات کی حکمرانی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اسلامی تہذیب مادی تنظیمات کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتی ہے جو بالفعل کسی ماحول میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلامی تہذیب کی مادی صورتیں اور خاکے پائیدار اور ابدی اقدار پر استوار ہونے کے باوجود صنعتی، اقتصادی اور سائنٹیفک ترقی کے مختلف درجوں اور مرحلوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان شکلوں اور خاکوں میں برابر تبدیلی ہوتے رہنا ناگزیر ہے، بلکہ یہ تبدیلی بجائے خود یہ ضمانت فراہم کرتی ہے کہ اسلام کے اندر ایسی لچک اور گنجائش موجود ہے کہ وہ ہر قسم اور ہر سطح کے ماحول میں داخل ہو کر زندگی کو اپنے حسب منشا ڈھال سکتا ہے۔ اسلامی تہذیب کی ظاہری اور خارجی صورتوں میں لچک اور تغیر پذیری کا وجود عقیدہ اسلام پر جو تہذیب کا ماخذ ہے کہیں باہر سے ٹھونسا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ خود اس عقیدے کی فطرت اور مزاج کا تقاضا ہے۔ البتہ یہ پیش نظر رہے کہ کسی چیز کے لچکدار ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے مادہ سیال میں تبدیل کر دیا جائے۔ لچک میں اور اس طرح کے سیال پن میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام نے وسطی افریقہ کے اندر ننگ دھڑنگ اقوام کے اندر تہذیب کی بنیاد ڈال دی تھی، اور اس کا اثر یہ تھا کہ جہاں جہاں اور جیسے جیسے وہ اسلام سے متاثر ہوئے، عریانی اور رنگے جسم ستر پوش ہوتے جاتے اور برہنہ گھومنے والے انسان لباس پہن کر دائرہ تہذیب میں داخل ہو جاتے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات ہی کا کرشمہ تھا۔ ان تعلیمات کا جو فکر انسانی کو عزلت اور تنہائی سے نکال کر بصیرت افروز حقائق سے روشناس کرتی، انسانی ذہنوں کو جلا بخشتی
اور انسانوں کو اس قابل بنا دیتی کہ وہ کائنات کے مادی خزانوں کو اپنے تصرف میں لا سکیں۔ ان کے زیر اثر انسان قبیلہ اور برادری کے محدود دائروں سے نکل کر امت اور ملت کے دائرے میں داخل ہو جاتے اور غاروں میں بیٹھ کر سورج دیوتا کی پرستش کرنے کی بجائے پروردگار عالم کی بندگی اختیار کر لیتے۔ بس اگر اس عظیم انقلاب کا نام تہذیب نہیں ہے تو پھر تہذیب کس بلا کا نام ہے؟ یہ اس خاص ماحول کی تہذیب ہے جو اپنے اندر بالفعل پائے جانے والے وسائل و ذرائع پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر اسلام کسی اور ماحول میں داخل ہوگا تو وہاں وہ اپنی تہذیب کو وہ شکل دے گا جو اس ماحول کے وسائل و ذرائع اور اس کے اندر بالفعل پائی جانے والی خصوصیتوں کو استعمال کرنے اور انہیں مزید نشوونما دینے کے لیے ضروری ہے۔ الغرض اسلامی طریقے حیات کے تحت تہذیب کا قیام و فروغ صنعتی، اقتصادی اور علمی ترقی کے کسی مخصوص معیار پر موقوف نہیں ہے۔ تہذیب جہاں بھی قائم ہوگی وہاں کے مادی وسائل و امکانات کا پورا استعمال کرے گی اور انہیں مزید ترقی دے گی، ان کے مقاصد کو اعلیٰ و ارفع حیثیت عطا کرے گی، اور جہاں مادی وسائل اور امکانات موجود نہ ہوں گے وہاں تہذیب خود انہیں مہیا کرے گی اور ان کی نشوونما اور ترقی کا انتظام کر دے گی۔ لیکن قائم بہرحال وہ اپنے مستقل، پائیدار اور ابدی اصولوں ہی پر ہوگی، اور اس کے ذریعے جو اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا اس کا مخصوص مزاج اور مخصوص تحریکی نظام ہر حال میں باقی رہے گا۔ وہ مزاج اور تحریکی نظام جو اسلامی معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد پہلے روز ہی سے اسے دوسرے تمام جاہلی معاشروں کے مقابلے میں ممتاز اور الگ کر دیتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 138۔ باب ہشتم، اسلام اور ثقافت۔ چھٹی فصل میں ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام کے پہلے رکن کا پہلا جز یہ ہے کہ بندگی مطلق صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور لا الہ الا اللہ میں اسی مفہوم اور مقتضا کی شہادت ادا کی جاتی ہے۔ اس رکن کا دوسرا جز یہ ہے کہ اس بندگی کی تفصیل اور صحیح کیفیت جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے۔ محمد رسول اللہ کی شہادت میں اسی امر کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی بندگی مطلق کی عملی صورت یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات کو اعتقاداً، عملاً اور قانوناً معبود تسلیم کیا جائے۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدائی کا منصب حاصل ہے، اور نہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ خدا کے سوا کسی مخلوق کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے یا کسی کو حاکمیت کا مقام دیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم یہ بات بھی واضح کر آئے ہیں کہ عبودیت، عقیدہ اور عبادات کا صحیح مفہوم و مدعا کیا ہے۔ زیر بحث فصل میں ہم یہ بتائیں گے کہ حاکمیت، سوورینٹی کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس مفہوم کا ثقافت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ شریعت الہی کا دائرہ کار۔ اسلامی نظریے کی روح سے اللہ کی حاکمیت کا مفہوم صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ قانونی احکام صرف اللہ سے اخذ کیے جائیں اور پھر انہی احکام کی طرف فیصلوں کے لیے رجوع کیا جائے اور انہی کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اسلام میں خود شریعت کا مفہوم بھی محض قانونی احکام کے دائرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ حکمرانی کے اصولی ضوابط، اس کے نظام اور اس کی مختلف تشکیلات تک بھی محدود نہیں ہے۔ شریعت کا یہ محدود اور تنگ تصور اسلامی شریعت اور اسلامی نظریے کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا۔ اسلام جس چیز کو شریعت الہی کہتا ہے وہ اس پوری اسکیم پر حاوی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی تنظیم کے لیے وضع فرمائی ہے۔ فکر و نظر کے ضابطے بھی اس میں شامل ہیں اور اصول حکمرانی بھی، اصول اخلاق و تمدن بھی اس دائرے میں آئے ہیں، اور قوانین معاملات اور ضوابط علم و فن بھی شریعت الہی انسانی فکر و نظر کے ہر زاویے کا احاطہ کرتی ہے۔ ذات الہی کے بارے میں
इंसान का तसव्वुर हो या कायनात के बारे में उसका नुक्ता नज़र, मादी दुनिया हो जो इंसान के अदराक और मुशाहिदे की जद में है, या मावरा तबीयत हक़ाइक़ जो इंसानी हवासो अदराक की गिरफ्त से बाहर हैं, ज़िंदगी का तकवीनी दायरा हो या तशरीई, इंसान की हकीकत व माहियत का सवाल हो या इस कायनात में ख़ुद इंसान की हैसियत की बहस। शरीयत इस्लामी इंसानी ज़िंदगी के इन तमाम गोशों से बहस करती है। इसी तरह ज़िंदगी के अमली शोबों मसलन सियासत व मुआशरत और इक़्तिसाद व अदालत और इनके असासी उसूल व कवायद से भी शरीयत इस्लामी सरफ़ नज़र नहीं करती, बल्कि चाहती है कि इनके अंदर भी खुदाए वाहिद की उबूदियत कामिला का सिक्का रवां हो। इसके साथ ही वो अपनी अमलदारी इन कानूनी अहकाम पर भी कायम करना चाहती है जो इन अमली शोबाहाए हयात की तंजीम करते हैं। ये वही चीज़ है जिसे बिलअमूम आजकल शरीयत का नाम दिया जाता है। हालांकि शरीयत का यह तंग और महदूद मफ़हूम इस वसी तर मफ़हूम को हरगिज़ अदा नहीं करता जो इस्लाम में इख्तियार किया गया है। अखलाक और मामलात के ज़ाबितों में ये शरीयत कार फरमा होती है और इन अक़दार और पैमानों के ज़रिए इस शरीयत का इजहार होता है जो माशरे में पाए जाते हैं और जो इज्तिमाई ज़िंदगी में अशख़ास और अशिया और अमाल का वज़न और कीमत तय करते हैं। अला हाज़ुल क़यास, ये शरीयत इल्म फ़न के तमाम पहलुओं पर हावी होती है और तमाम फ़िक्री काविशों और फ़नी सरगर्मियों में इसका ज़ुहूर होता है। इनमें भी हम उसी तरह अल्लाह की रहनुमाई के मोहताज हैं जिस तरह जदीद और महदूद मफ़हूम के कानूनी अहकाम में हम हिदायत इलाही के हाजतमंद हैं। चुनांचा जहाँ तक हुकूमत और कानून के बाब में हाकमियत इलाही को तस्लीम करने का सवाल है, वो हमारी गुज़िश्ता बहसों से वाज़ेह हो चुकी होगी। इसी तरह अखलाक व मामलात और माशरे की अक़दार और रद्द कबूल के पैमानों के अंदर हाकमियत इलाही के निफाज की ज़रूरत भी किसी न किसी हद तक उम्मीद है वाज़ेह हो चुकी होगी। इसलिए माशरे के अंदर जो कदरें पाई जाती हैं, रद्द कबूल के जो पैमाने राइज होते हैं, अखलाक और मामलात के जो ज़ाबिते जारी और सारी होते हैं, वो बिला वास्ता उन तसव्वुरात से माखूज़ होते हैं जो इस माशरे पर गालिब होते हैं। इनके सौते भी उसी सरचश्मे से फूटते हैं जहाँ से इन तसव्वुरात की तह में कारफरमा अकीदा माखूज़ होता है। लेकिन जो बात आम लोगों के लिए तो कुजा खुद इस्लामी लिटरेचर के क़ारीन कराम के लिए भी बाइसे हैरत व इस्ताजाब होगी, वो ये है कि फ़िक्री और फ़नी मैदानों में भी इस्लामी तसव्वुर और रब्बानी माखज़ और मंबा ही को लाजिमन हमारा मर्जा और रहनुमा होना चाहिए। फ़न आर्ट के मौजू पर एक मुस्तकिल किताब मुनसाए ज़ुहूर पर आ चुकी है, जिसमें इस मौजू पर इस नुक्ता नज़र से कलाम किया गया है कि तमाम फ़नी काविशें दर हकीकत इंसान के तसव्वुरात और इसके विजदान इन्फ़ाल की ताबीर हैं, और इंसान के विजदान में हस्ती और ज़िंदगी की जो और जैसी कुछ तस्वीर पाई जाती है वो इसकी अक्कासी करती हैं। ये तमाम ऐसे उमूर हैं जिन्हें इस्लामी तसव्वुर न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि एक मोमिन व मुस्लिम के विजदान में इनकी तख्लीक भी करता है, क्योंकि इस्लामी तसव्वुर कायनात, इंसान की ज़ात और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मुहीत होता है और इन तमाम पहलुओं का इनके खालिक से जो ताल्लुक़ है उसकी निशानदही करता है। इसका खुसूसी मौजू है इंसान की हकीकत और इसका कायनात के अंदर उसकी हैसियत, इसका मकसद वजूद, इसका फ़र्ज़ मनसबी और इसकी ज़िंदगी की अक़दार हकीकी। ये सब इस्लामी तसव्वुर के ज़रूरी अज्ज़ा हैं, क्योंकि इस्लामी तसव्वुर महज एक फ़िक्री और तजरीदी ढांचा नहीं है बल्कि एक ज़िंदा, फ़आल, असर अंगेज़ और मुहर्रिक हकीकत का नाम है जो इन तमाम जज्बात व तासुरात पर तसर्रुफ़ करता है जो इंसान के अंदर पैदा होते हैं। अलगर्ज़ फ़िक्र फ़न का मसला और फ़िक्र फ़न को इस्लामी तसव्वुर और रब्बानी मंबे से वाबस्ता करने की बहस, ताकि इस पहलू में भी अल्लाह की बंदगी कामिल का इजहार हो, हमसे मुफस्सल गुफ्तगू का तकाजा करती है। और जैसा कि हमने अभी अर्ज़ किया है
عہد حاضر کے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بلکہ خود ان مسلمانوں کے لیے بھی جو اللہ کی حاکمیت اور قانون سازی کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بحث نرالی اور اچھوتی بحث ہوگی۔ وہ علوم جن میں انسان وحی الہی کا پابند نہیں ہے۔ البتہ مسلمان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ علوم میں مجردہ کو مسلمان اور غیر مسلم سبھی سے حاصل کر سکتا ہے، مثلاً کیمیا، کیمسٹری، طبیعیات، فزکس، حیاتیات، بائیولوجی، فلکیات، اسٹرونومی، طب، میڈیسن، صنعت، انڈسٹری، زراعت، ایگریکلچر، نظم و نسق، ایڈمنسٹریشن، صرف فنی پہلو کی حد تک، ٹیکنالوجی، فنون حرب، فنی پہلو سے، اور انہی جیسے دوسرے اور علوم فنون۔ اگرچہ اصل الاصول یہ ہے کہ مسلم معاشرہ جب وجود پذیر ہو جائے تو وہ خود کوشش کرے کہ ان تمام میدانوں کے اندر یہ صلاحیتیں بافراد پیدا کرے، اس لیے کہ یہ تمام علوم و فنون فرض کفایہ ہیں۔ ان کے اندر کچھ لوگوں کا خصوصی مہارت اور قابلیت پیدا کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ صلاحیتیں پیدا نہ کی جائیں گی اور ایسی فضا بھی مہیا نہ کی جائے گی جس میں یہ صلاحیتیں اجاگر ہوں، پروان چڑھیں، روبائے عمل ہوں اور مفید نتائج پیدا کریں، تو پورا معاشرہ بحیثیت مجموعی گناہ گار ہوگا۔ لیکن جب تک یہ سب کچھ میسر نہ آئے، مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ یہ علوم و فنون اور ان کی عملی تشریحات مسلم اور غیر مسلم سبھی سے حاصل کر سکتا ہے، اور مسلم اور غیر مسلم دونوں کی کاوشوں اور تجربوں سے استفادہ کر سکتا ہے، اور مسلم اور غیر مسلم کو بلا تفریق یہ خدمات سونپ سکتا ہے۔ یہ ان امور میں شامل ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو۔ ان کا تعلق ان امور سے نہیں ہے جو حیات و کائنات کے بارے میں مسلمان کے تصور سے تعلق رکھتے ہیں، یا انسان اور انسان کے مقصد تخلیق اور انسان کی ذمہ داری کی حقیقت اور ارد گرد کی کائنات سے انسان کے تعلقات کی نوعیت اور خالق ہستی کے ساتھ اس کے تعلق سے بحث کرتے ہیں۔ ان کا تعلق ان اصول و ضوابط اور قوانین و شرائع سے بھی نہیں ہے جو فرد اور جماعت کی زندگی کی تنظیم کرتے ہیں۔ اخلاق و آداب اور رسوم و روایات اور ان اقدار و معیارات سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے جنہیں معاشرے میں سیادت حاصل ہوتی ہے اور جو معاشرے میں اپنے نقش و نگار ابھارتے ہیں۔ لہٰذا ان علوم کے حصول میں مسلمانوں کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ اس کے عقیدے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی یا وہ جاہلیت کی طرف پلٹ جائے گا۔ لیکن جہاں تک انسانی جدوجہد کی توجیہ کا تعلق ہے، خواہ وہ جدوجہد انفرادی صورت میں ہو یا اجتماعی صورت میں، اور اس جدوجہد کا تعلق براہ راست انسان کی ذات اور انسانی تاریخ کے نظریات سے ہے، اسی طرح جہاں تک کائنات کے آغاز، زندگی کی ابتدا اور خود انسان کی ابتدا کی تعبیر و توجیہ کا تعلق ہے، تو چونکہ ان سب امور کا تعلق ماورا الطبیعیات، میٹا فزکس سے ہے اور کیمسٹری، فزکس، فلکیات اور طب وغیرہ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کی وہی حیثیت ہے جو انسان کی زندگی اور انسانی تگ و دو کو منظم کرنے والے اصول و ضوابط اور قوانین و شرائع کی ہے۔ ان کے رشتے بلا واسطہ عقیدہ و تصور سے ملتے ہیں، لہٰذا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان امور کو مسلمان کے سوا کسی اور سے حاصل کرے، بلکہ یہ اسے صرف اسی مسلمان سے حاصل کرنے چاہیے جس کے دین و تقوی پر اسے کامل بھروسہ ہو اور اسے پختہ یقین ہو کہ وہ ان امور میں صرف اللہ سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اصل غرض یہ ہے کہ مسلمان کے احساس و شعور میں یہ حقیقت پوری طرح جاگزی ہو جائے کہ ان تمام امور کا تعلق عقیدہ سے ہے، اور وہ یہ اچھی طرح جان لے کہ ان امور میں وحی الہی سے روشنی اخذ کرنا اللہ کی بندگی کا لازمی تقاضا یا اس کی شہادت کا ناگزیر نتیجہ ہے، جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں البتہ کوئی قباحت نہیں کہ ایک مسلمان ان امور میں جاہلی تحقیقات اور کاوشوں کے تمام نتائج و آثار کھنگال ڈالے، لیکن اس نقطہ نظر سے نہیں کہ وہ ان امور کے بارے میں
ان سے اپنے لیے تصور و ادراک کا مواد حاصل کرے، بلکہ صرف یہ جاننے کے لیے کہ جاہلیت نے کیا کیا انحراف کی راہیں اختیار کی ہیں، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان انسانی گمراہیوں کو ختم کیوں کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح انسانی کجرویوں کو راست روی میں تبدیل کر کے انسان کو اسلامی تصور حیات اور اسلامی عقیدے کے تحت صحیح اصولوں سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ انسانی علوم پر جاہلیت کے اثرات۔ فلسفہ، تاریخ انسانی کی تعبیر، علم النفس، باستثناء ان مشاہدات اور اختلافی آراء کے جو تعبیر و توجیہ سے بحث نہیں کرتی، اخلاقیات، مذہبیات اور مذاہب کا تقابلی مطالعہ، سماجی اور عمرانی علوم، مشاہدات، اعداد و شمار اور براہ راست حاصل کردہ معلومات کو چھوڑ کر صرف ان نتائج کی حد تک جو ان معلومات اور مشاہدات سے کشید کیے گئے ہیں، اور وہ اساسی نظریات جو ان کی بنیاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ ان تمام علوم کا مجموعی رخ اور نصب العین قدیم اور جدید ہر دور میں اپنے جاہلی عقائد اور خرافات سے براہ راست متاثر رہا ہے، بلکہ جاہلی معتقدات اور خرافات پر ہی ان کی عمارت تعمیر ہوتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان علوم میں سے بیشتر علوم اپنے بنیادی اصول میں مذہب سے متصادم ہیں، اور مذہب کے تصور سے بالعموم اور اسلامی تصور سے بالخصوص کھلی یا چھپی عداوت رکھتے ہیں۔ انسانی فکر و علم کے یہ گوشے اس اہمیت کے حامل نہیں ہیں جو کیمسٹری، فزکس، فلکیات، حیاتیات اور طب وغیرہ کو حاصل ہے، بشرطیہ یہ کہ مؤخر الذکر علوم صرف عملی تجربات اور عملی نتائج کی حد تک رہیں، اور اس حد کو پھاند کر فلسفیانہ تعویلات و توجیہات اور کسی صورت میں ہوں تک تجاوز نہ کریں، جیسا کہ مثلاً ڈارونزم نے حیاتیات میں مشاہدات کے اثبات و ترتیب کا کام سر انجام دیتے دیتے اپنی جائز حدود پھلانگ کر بلا کسی دلیل و حجت کے بلکہ بلا کسی ضرورت کے محض جذبات سے مغلوب ہو کر یہ نظریہ بھی پیش کر دیا کہ زندگی کے آغاز اور اس کے ارتقاء کے لیے طبعی دنیا سے بالاتر کسی قوت کا وجود فرض کرنے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس ان معاملات کے بارے میں اپنے پروردگار کی طرف سے ضروری اور اٹل معلومات پہنچ چکی ہیں، اور وہ اس درجہ اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ ان کے مقابلے میں انسانی معلومات اور کاوش نہایت مضحکہ خیز اور ہیچ معلوم ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود انسان اس دائرے میں دخل اندازی کا مرتکب ہوتا ہے جس کا تعلق براہ راست عقیدہ اور بندگی رب سے ہے۔ ثقافت اور صہیونیت۔ یہ بات کہ ثقافت ایک انسانی میراث ہے، یہ کسی مخصوص وطن سے مقید نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مخصوص قومیت ہے اور نہ اس کا کسی معین مذہب سے رشتہ ہے۔ یہ بیان سائنسی اور فنی علوم اور ان کی علمی تشریح کی حد تک تو صحیح ہے، بشرط یہ کہ ہم ان علوم کے دائرہ کار کو پھاند کر اس حد تک تجاوز نہ کر جائیں کہ ان علوم کے نتائج کی فلسفیانہ تعبیر، میٹافزیکل انٹرپریٹیشنز کرنے لگیں، اور انسان کی تگ و دو اور انسانی تاریخ کی فلسفیانہ تعویل میں پڑ جائیں، اور فن و ادب اور وجدانی تعبیر کے مظاہر تک کی فلسفیانہ توجیہ کر ڈالیں۔ لیکن ثقافت کے بارے میں یہ نظریہ جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے، دراصل عالمی یہودیت کی مختلف چالوں میں سے ایک چال ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمام حدود و قیود کو، جن میں سر فہرست عقیدہ و مذہب کی حدود و قیود ہیں، پامال کر دیا جائے، تاکہ یہودیت کا زہر تمام دنیا کے جسم میں جب وہ بےحس خمار آلود اور نیم جاں ہو چکی ہو بآسانی سرایت کر جائے، اور پھر یہودیوں کو دنیا کے اندر اپنی شیطانی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی پوری آزادی حاصل ہو۔ ان سرگرمیوں میں سر فہرست سودی کاروبار ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانیت کے خون و پسینے کا حاصل ان یہودی اداروں کے قبضے میں چلا جائے جو سود کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ اسلام کے نزدیک ان تمام سائنسی اور فنی علوم اور ان کے عملی تجربات کے پس منظر میں دو قسم کی ثقافتیں کار فرما ہیں، ایک اسلامی ثقافت جو اسلام کے نظریہ حیات پر قائم ہے، اور دوسری جاہلی ثقافت
جو بظاہر مختلف النوع مناہج پر قائم ہے، مگر در حقیقت ان سب کی اساس و بنیاد ایک ہی ہے، اور وہ ہے فکر انسانی کو الہ کا مقام دینے کا داعیہ اور ادعا، تاکہ اس کی صحت و عدم صحت کو پرکھنے کے لیے اللہ کو مرجع نہ قرار دیا جائے۔ اسلامی ثقافت انسان کی تمام فکری اور عملی سرگرمیوں کو محیط ہے، اور اس کا دامن ایسے اصول و قواعد اور مناہج و خصائص سے مالا مال ہے جو نہ صرف ان سرگرمیوں کی مزید نشوونما کی ضمانت دیتے ہیں، بلکہ انہیں حیات ابدی اور حسن بھی عطا کرتے ہیں۔ علم اور ذریعہ علم میں انفصال درست نہیں ہے۔ یہ نظریہ کہ علم الگ چیز ہے اور ذریعہ علم الگ۔ اسلام اس نظریے کو ان علوم کے بارے میں تسلیم نہیں کرتا جن کا تعلق عقیدے کی ان تفصیلات سے ہے جو ہستی و زندگی، اخلاق و اقدار، عادات و رسوم اور انسانی نفس اور انسانی جدوجہد سے متعلق گوشوں کے بارے میں انسان کے نقطۂ نظر پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بلا شبہ اسلام اس حد تک تو رواداری برتتا ہے کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو یا ناخدا ترس مسلمان کو کیمسٹری، فزکس، فلکیات، طب، صنعت و زراعت، ایڈمنسٹریشن اور ایسے ہی دوسرے فنون میں اپنا ماخذ علم بنائے، اور وہ بھی ان حالات میں جب کہ کوئی ایسا خدا پرست مسلمان نہ مل رہا ہو جو ان فنون کی تعلیم دے سکے۔ بائینہ یہی صورت آج ان لوگوں کو درپیش ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ صورتحال اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین سے اور اپنے طریقے حیات سے دور ہو چکے ہیں، اور اسلام کے اس تصور کو فراموش کر چکے ہیں جو اس نے خلافت الہی کے مقتضیات کو سر انجام دینے اور ان علوم و تجربات اور مختلف نوع صلاحیتوں کے بارے میں پیش کیا ہے جو امور خلافت کو منشاء الہی کے تحت سر انجام دینے کے لیے ناگزیر ہیں۔ بہرحال علوم مجردہ کی حد تک تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو اپنا ذریعہ بنا لے، مگر وہ اسے اس امر کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے عقیدے کے اصول، اپنے تصور حیات کی اساسات، قرآن کی تفسیر، حدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، تاریخ کا فلسفہ، حرکت کی فلسفیانہ تعبیر، اپنے معاشرے کی عادات و اطوار، اپنی حکومت کا نظام، اپنی سیاست کا ڈھنگ، اپنے ادب و فن کے محرکات بھی غیر اسلامی ماخذ سے حاصل کرے، یا کسی ایسے مسلمان کو ان کا ذریعہ بنائے جن کا دین ناقابل اعتماد ہو اور جو تقوی اور خدا خوفی سے عاری ہو۔ یہ بات آپ سے وہ شخص کر رہا ہے جس نے پورے 40 سال کتب بینی میں گزارے ہیں، اور اس پورے عرصے میں اس کا کام صرف یہ رہا ہے کہ انسانی علم و تحقیق نے مختلف گوشوں میں جو نتائج مہیا کیے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرے۔ علم و تحقیق کے کچھ شعبے وہ تھے جن میں وہ تخصص اسپیشلائز کر رہا تھا، اور کچھ گوشوں میں اس نے طبعی میلان اور فطری رغبت کے تحت خاک چھانی۔ اس سرمایہ علم و آگہی کے انبار کو لے کر جب اس نے اپنے اصل عقیدے اور تصور کے سرچشموں کی طرف رجوع کیا اور ان کا مطالعہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ جو کچھ اس نے آج تک پڑھا ہے وہ ان اتھاہ خزانوں کے مقابلے میں نہایت حقیر اور ہیج مرز ہے، بلکہ اسے حقیر اور ہیج مرز ہونا ہی چاہیے۔ وہ اس بات پر نادم نہیں ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 40 سال کن چیزوں میں گزارے، کیونکہ اس مدت میں اس نے جاہلیت کے پوست کندہ حالات معلوم کر لیے ہیں۔ اس نے جاہلیت کی گمراہیوں کو بچشم سر دیکھ لیا ہے، جاہلیت کی بے مائیگی کا مشاہدہ کیا ہے، جاہلیت کی پستی کا اندازہ کیا اور اس کے کھوکھلے ہنگاموں اور مصنوعی ہنگامہ ہو کو دیکھا ہے، اس کے غرور و استکبار اور دعووں کو خوب پرکھا ہے، اور اسے یقین ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان علم کے ان دونوں متضاد ذریعوں، ذریعہ الہی اور ذریعہ جاہلیت سے بیک وقت مستفید نہیں ہو سکتا۔ بائیں ہمہ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، کیونکہ معاملہ اس سے کہیں بالا ہے کہ اس میں کسی شخص کی ذاتی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ میزان الہی میں اس معاملے کا جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کسی مسلمان کی رائے پر اعتماد یا عدم اعتماد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے
اور اسی فرمان کو ہم اس معاملے میں حکم ٹھہراتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسی طرح رجوع کرتے ہیں جیسا کہ اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ وہ باہمی اختلافات کے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ عامت المسلمین کے بارے میں یہود اور نصارہ جو شر انگیز عزائم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اپنے نفس کے حسد کی بنا پر، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ پس تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ اے ایمان والوں، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جسے حافظ ابو یعلا نے بروایت حماد اور شابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، قرآن کے بیانات کی مزید تشریح کرتا ہے۔ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں دریافت نہ کرو کہ تمہیں سیدھی راہ نہیں بتائیں گے، یہ تو خود گمراہ کردہ ہیں۔ اگر ان کی بات پر گئے تو یا تو تم کسی باطل کی تصدیق یا کسی صحیح بات کی تکذیب کر دو گے۔ خدا کی قسم اگر موسیٰ بھی تمہارے درمیان زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرنا جائز نہ ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں یہود و نصارہ کا یہ خطرناک عزم قطعی اور واضح شکل میں بیان فرما دیا ہے تو اس کے بعد یہ انتہائی بلادت اور کم نظری کی بات ہوگی کہ لمحہ بھر کے لیے بھی یہ خوش فہمی رکھی جائے کہ یہود و نصارہ اسلامی عقائد یا اسلامی تاریخ کے بارے میں جو بحث کرتے ہیں یا وہ مسلم معاشرے کے نظام یا مسلم سیاست یا مسلم معیشت کے بارے میں جو تجویزیں پیش کرتے ہیں وہ کسی نیک نیتی پر مبنی ہو سکتی ہیں یا ان سے مسلمانوں کی بہبود ان کے مد نظر ہوتی ہے، یا وہ فی الحقیقت ہدایت اور روشنی کے طالب ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے واضح اعلان اور قطعی فیصلے کے بعد بھی ان کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں ان کی عقل و دانش ماتم کے قابل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طے فرما دیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ اس ارشاد نے یہ بات بھی معین کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہی وہ واحد مرجع و ماخذ ہے جس کی طرف مسلمان کو اپنے سارے معاملات میں رجوع کرنا چاہیے۔ ہدایت الہی سے اعراض کے بعد سوائے گمراہی اور بے راہ روی کے اور کچھ نہ حاصل ہوگا، بلکہ اللہ کے سوا کوئی اور ایسا منبع سرے سے موجود ہی نہیں ہے جس سے ہدایت اور روشنی حاصل ہو سکتی ہو۔ مذکورہ بالا آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل سچی ہدایت ہے، تو اس صیغہ حصر سے بیان ہی یہ ثابت کرنا ہے کہ وحی الہی کے بعد جو کچھ ہے ضلال و زیغ، گمراہی، ٹیڑھ اور بدبختی ہی ہے۔ آیت کا یہ مفہوم و مدعا اس قدر واضح ہے کہ اس میں کسی شک اور تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں یہ قطعی حکم بھی وارد ہے کہ اس شخص سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اور صرف دنیا طلبی ہی اس کا مطمع نظر اور مدار جستجو ہے۔ قرآن نے ایسے آدمی کے بارے میں یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ وہ صرف ظن و تخمین کا پجاری ہے اور علم و یقین کی اسے ہوا تک نہیں لگی ہے۔ قرآن مسلمان کو ظن و تخمین کی پیروی سے منع کرتا ہے، اور جس شخص کی نگاہ حیات دنیا کی ظاہری چمک و دمک پر ہی اٹک کر رہ گئی ہوئے، قرآن کے نزدیک
وہ جوہر علم اور صحت نظر دونوں سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس شخص نے ہماری یاد سے منہ موڑ رکھا ہے اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور خواہش نہیں رکھتا تو اس پر دھیان نہ کر، ان کے علم کی انتہا صرف یہاں تک ہی ہے۔ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکا ہے اور اس شخص کو جو راہ راست پر چلا۔ سورہ النجم آیت نمبر 29-30۔ وہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 7۔ یہ سطح بھی ظاہر پرست اور علم حقیقی سے بے خبر وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل اور صرف ناپائیدار حیات دنیا کا طلبگار ہو۔ عہد حاضر کے تمام سائنسدان اور ماہرین فن کا یہی حال ہے۔ یہ لوگ جس علم کے علمبردار ہیں، یہ وہ علم نہیں ہے جس کے بارے میں ایک مسلمان اس کے حامل پر یکسوئی سے اعتماد کر سکتا ہو اور بے چون و چرا اس سے اخذ و استفادہ کرتا چلا جائے، بلکہ اس علم کے معاملے میں مسلمان صرف اس قدر مجاز ہے کہ خالص علمی حد تک اس سے استفادہ کرے، لیکن اسے زندگی کے بارے میں اور نفس انسانی اور اس کے تصوراتی متعلقات کے بارے میں اس کی پیش کردہ تعبیر و توجیہ پر دھیان نہ دینا چاہیے۔ یہ وہ علم بھی نہیں ہے جس کی قرآن نے بار بار تعریف و توصیف کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اہل علم اور علم سے خالی لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ جو لوگ ایسی آیات کو سیاق و سباق سے الگ کر کے بے محل ان سے استدلال کرتے ہیں، وہ یکسر غلطی پر ہیں۔ علم کے بارے میں یہ فیصلہ کن اور خط امتیاز قائم کرنے والا بیان جس آیت میں وارد ہوا ہے، وہ آیت یہ ہے، کیا وہ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے رات کے اوقات سجود و قیام میں اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، بتا دیں کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں اور وہ جو بے سمجھ ہیں؟ بے شک عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ یہ بندہ حق جو رات کی تنہائیوں میں خدا کے آگے سرفگندہ ہوتا ہے، قیام و سجود میں اپنے خالق سے محو سرگوشی و مناجات ہوتا ہے، آخرت کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتا ہے، اپنے رب سے رحمت کی امید سے قلب و نظر کو فروزاں رکھتا ہے، یہی وہ خوش بخت انسان ہے جو صحیح معنوں میں دولت علم سے بہرایاب ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کی طرف آیت بالا نے اشارہ کیا ہے، یعنی ایسا علم جو اللہ کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، تقویٰ و راست بازی کی نعمت سے اسے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ وہ علم نہیں جو انسانی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے اور اسے الحاد اور انکار خدا کی راہ کج پر ڈال دیتا ہے۔ علم کا دائرہ صرف عقائد، دینی فرائض اور واجبات اور احکام و شرائع کے علم تک ہی محدود نہیں ہے۔ علم کا دائرہ کار نہایت وسیع ہے۔ اس کا تعلق جتنا عقائد و فرائض اور شرائع سے ہے، اتنا ہی قوانین فطرت اور خلافت الہی کی مصلحت و مفاد کے تحت ان قوانین کی تسخیر سے بھی ہے۔ البتہ جس علم کی بنیاد ایمان پر نہیں ہوتی، وہ اس علم کی تعریف سے خارج ہے، جس کی تعریف قرآن اشارہ کرتا ہے اور جس کے حاملین کی وہ مدح و ستائش کرتا ہے۔ اساس ایمان کے درمیان اور ان تمام علوم کے درمیان جن کا تعلق نوامیس کائنات اور قوانین فطرت سے ہے، مثلا فلکیات، حیاتیات، طبیات، کیمیا اور طبقات الارض، ایک مضبوط رشتہ پایا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ علوم ہیں جو اللہ کی ہستی کا کھلا کھلا ثبوت پیش کرتے ہیں، بشرط یہ کہ بھٹکی ہوئی انسانی خواہشات کے تصرف میں نہ آ جائیں اور انہیں اللہ کے تصور سے عاری نہ کر دیں، جیسا کہ فی الحقیقت یورپ میں علمی ترقی کے دور میں یہ افسوسناک صورتحال پیش آ چکی ہے۔ دراصل یورپ کی تاریخ میں ایک ایسا دور آیا جب علماء اور ظالم و جفاکار چرچ کے درمیان انتہائی تکلیف دہ اور نفرت آ گئیں، اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان کے نتیجے میں یورپ کی تمام تر علمی تحریک خدا بیزاری کی راہ پر چل پڑی۔ اس تحریک نے یورپ میں
زندگی کے ہر پہلو پر اپنے دور رس اثرات ڈالے، بلکہ یورپ کے پورے نظام فکر کا مزاج ہی بدل کر رکھ دیا۔ ان زہر آگئی اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف چرچ اور چرچ کے نظریات و معتقدات کے خلاف ہی آتش غیظ و عداوت نہ بھڑکی، بلکہ مجموعی طور پر خود مذہب کا تصور بھی نفرت و عناد کی لپیٹ میں آ گیا، یہاں تک کہ یورپ نے علم و دانش کے تمام میدانوں میں جو کچھ فکری سرمایہ مہیا کیا وہ سارے کا سارا مذہب کی عداوت سے لبریز ہو گیا، خواہ وہ ماورا و طبی فلسفہ ہو یا مجرد علمی اور فنی تحقیقات ہوں جن کا بظاہر دین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ نے جان لیا کہ مغرب کا انداز فکر اور پھر علم کے ہر میدان میں اس کی فکر کا تمام تر سرمایہ آغاز کار ہی میں جس اساس و بنیاد پر استوار ہوا ہے اس کی تہ میں وہ مسموم اثرات کار فرما تھے جو مذہب کی عداوت اور مذہب بیزاری کے پیدا کردہ تھے۔ اس کے بعد یہ جان لینا دشوار نہیں رہتا کہ مغرب کا فکری سرمایہ اور اس کے انداز میں بحثیت مجموعی اسلام کے خلاف شدید عداوت و نفرت کے جذبات کیوں پائے جاتے ہیں۔ اسلام کے خلاف اس نفرت کا مظاہرہ خاص طور پر دیدہ و دانستہ کیا جاتا ہے، اور اکثر حالات میں سوچی سمجھی ہوئی اسکیم کے تحت بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ اولاً اسلامی عقائد و تصورات کی پاکیزہ عمارت کو متزلزل کیا جائے اور پھر رفتہ رفتہ ان اساسات ہی کو مسمار کر دیا جائے جو مسلم معاشرے کو دوسرے معاشروں سے ممیز کرتی ہیں۔ اس ناپاک سازش کا علم ہونے کے بعد بھی اگر ہم اسلامی علوم کی تدریس میں مغربی انداز فکر اور مغربی سرمایہ فکر پر تکیہ کریں گے تو اس سے بڑھ کر شرمناک تساہل اور ناقابل معافی کوتاہی کوئی نہ ہوگی، بلکہ ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ خالص سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرتے وقت بھی جسے ہم حالات حاضرہ میں مغربی ماخذ سے لینے پر مجبور ہیں محتاط رہیں اور ان علوم کو فلسفے کی پرچھائیوں سے دور رکھیں، اس لیے کہ یہی وہ فلسفیانہ پرچھائیاں ہیں جو بنیادی طور پر مذہب کی بالعموم اور اسلام کی بالخصوص ضد اور نقیض واقع ہوئی ہیں، اور ان کا معمولی سا اثر بھی اسلام کے پاکیزہ و شفاف چشمے کو مقدر کرنے کے لیے کافی ہے۔ باب نہم، مسلمان کی قومیت۔ مسلمانوں کی اجتماعی تنظیم کی بنیاد۔ جس ساعت سعید میں اسلام نے نوع انسانی کو اخلاق و اقدار کا نیا تصور دیا اور ان اخلاق و اقدار کے حصول کا نیا آستانہ بنایا، اسی ساعت سعیدہ میں اس نے انسان کے باہمی تعلقات اور روابط کا ایک نیا تصور بھی عطا کیا۔ اسلام کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسان اور اس کے رب کے درمیان تعلقات کو درست کرے اور انسان کو یہ بتائے کہ پروردگار عالم ہی واحد با اختیار ہستی ہے جس کی بارگاہ عزت سے اسے اپنی زندگی کی اقدار اور رد و قبول کے پیمانے حاصل کرنے چاہئیں، کیونکہ اسی نے اسے خلط ہستی اور سرمایہ حیات ارزانی فرمایا ہے۔ اپنے روابط اور رشتوں کے بارے میں بھی اسی ذات کو مرکز و مرجع سمجھے جس کے ارادہ کن فیکون سے وہ عدم سے وجود میں آیا ہے اور جس کی طرف اسے آخر کار لوٹ کر جانا ہے۔ اسلام نے آ کر پوری قوت و صراحت کے ساتھ انسان کو یہ بتایا کہ اللہ کی نظر میں انسانوں کو باہم جوڑنے والا صرف ایک ہی رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ پوری طرح استوار ہو گیا تو اس کے مقابلے میں خون اور مودت و الفت کے دوسرے رشتے مٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں انہیں تم نہ دیکھو گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، گو وہ ان کے باپ اور بیٹے اور بھائی اور اہل قبیلہ ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 22۔ دنیا کے اندر اللہ کی پارٹی صرف ایک ہے، اس کے مقابلے میں دوسری تمام پارٹیاں شیطان اور طاغوت کی پارٹیاں ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔
بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں نہایت کمزور ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 76۔ اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کے ماں سوا جو راستہ ہے وہ اللہ سے دور لے جانے والا ہے۔ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 153۔ انسانی زندگی کے لیے صرف ایک ہی نظام حق ہے اور وہ ہے اسلامی نظام۔ اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں وہ عین جاہلیت ہیں۔ تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 50۔ صرف ایک ہی شریعت واجب الاتباع ہے اور وہ ہے اللہ کی شریعت۔ اس کے سوا جتنی شریعتیں ہیں ہوائے نفس ہی ہیں۔ اے نبی، ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ سورہ الجاسیہ آیت نمبر 18۔ دنیا میں حق صرف ایک ہے جس میں تعدد اور تنوع محال ہے۔ حق کے سوا جو کچھ ہے وہ ضلالت اور تاریکی ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ سورہ یونس آیت نمبر 32۔ دنیا میں صرف ایک ہی ایسی سرزمین ہے جسے دارالاسلام کہا جا سکتا ہے، اور وہ ملک ہے جہاں اسلامی ریاست قائم ہو، شریعت الہی کی فرما روائی ہو، حدود اللہ کی پاسداری ہو، اور جہاں مسلمان باہم مل کر امور مملکت سر انجام دیتے ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی سرزمین ہوگی وہ دارالحرب کے حکم میں داخل ہے۔ دارالحرب کے ساتھ ایک مسلمان دو ہی طرح کا رویہ اختیار کر سکتا ہے، جنگ یا معاہدہ امان کے تحت صلح۔ معاہد ملک دارالاسلام کے حکم میں ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے اور دارالاسلام کے مابین ولایت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم اہل ایمان ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 72 تا 75۔ اس روشن اور مکمل ہدایت اور اس قطعی اور فیصلہ کن تعلیم کو لے کر اسلام دنیا میں رونق افروز ہوا۔ اس نے انسان کو خاک اور مٹی کے رشتوں اور خون و گوشت کے رابطوں سے نجات دے کر اسے اعلیٰ و عرفہ مقام بخشا۔ اسلام کی نظر میں مسلمانوں کا کوئی وطن نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی وطن ہے تو صرف وہ خطہ زمین جہاں شریعت الہی کا علم لہرا رہا ہو اور باشندوں کے باہمی روابط تعلق باللہ کی بنیاد پر قائم ہوں۔ اسلام کی نظر میں مسلمان کی کوئی قومیت نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی قومیت ہے تو صرف وہ عقیدہ ہے جس کے تحت وہ دارالاسلام کے اندر بسنے والی جماعت مسلمہ کا ایک رکن بنا ہے۔
مسلمان کی کوئی رشتہ داری اور قرابت نہیں ہے سوائے اس کے جو ایمان اور عقیدے کے تقاضے میں وجود میں آتی ہے، اور جس کے بعد اس کے اور اس کے دوسرے دینی ساتھیوں کے درمیان ایک نہایت مضبوط و مستحکم ناطہ وجود میں آ جاتا ہے۔ مسلمان کی اپنے ماں، باپ، بھائی، بیوی اور خاندان کے ساتھ اس وقت تک کوئی رشتہ داری استوار نہیں ہو سکتی جب تک وہ بنیادی اور اولین رشتہ قائم نہ ہو جو سب کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے، اور پھر اسی ربانی رشتے کی بنیاد پر ان کے درمیان خونی اور نسلی قرابتیں بھی استوار تر ہو جاتی ہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ لیکن ربانی رشتہ اس امر میں مانے نہیں ہے کہ ایک مسلمان اختلاف عقیدے کے باوجود والدین کے ساتھ معروف کی حد تک اس وقت تک حسن سلوک اور حسن معاشرت رکھے جب تک وہ اسلامی محاذ کے دشمنوں کی صفوں میں شامل نہ ہوں۔ اگر وہ کفار کی کھلم کھلا حمایت پر اتر آئیں تو ایسی صورت میں مسلمان کی اپنے والدین کے ساتھ کوئی رشتہ داری اور صلح رحمی کا تعلق باقی نہیں رہتا، اور حسن معاشرت اور نیک برتاؤ کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اس معاملے میں ہمارے لیے نہایت درخشاں مثال پیش کی ہے۔ ابن جریر نے ابن زیاد کی سند سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے سے حضرت عبداللہ کو بلا کر فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ عبداللہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس نے کیا کہا ہے؟ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو وہاں عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ عبداللہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم اس نے درست کہا ہے، بخدا آپ عزت والے ہیں اور وہی ذلیل ہے۔ یا رسول اللہ، خدائے برتر کی قسم، آپ کی مدینہ میں تشریف آوری کے وقت اہل یثرب کو معلوم ہے کہ اس شہر میں مجھ سے زیادہ اپنے والد کا فرما بردار کوئی شخص نہیں تھا، اور اب اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اس میں ہے کہ میں والد کا سر ان کی خدمت میں پیش کر دوں تو میں اس کا سر لائے دیتا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو۔ چنانچہ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی کے لڑکے حضرت عبداللہ مدینے کے باہر اپنے باپ کے سامنے تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہنے لگے کہ کیا تو نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو وہاں عزت والا ذلیل لوگوں کو نکال دے گا؟ خدائے بزرگ کی قسم، تجھے ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تو عزت والا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم، جب تک اللہ اور اس کے رسول اجازت نہ دیں تجھے مدینے کا سایہ نصیب نہیں ہو سکتا، اور تو مدینہ میں ہرگز پناہ نہیں لے سکتا۔ عبداللہ بن ابی نے چلا کر 2 مرتبہ کہا، اے خزرج کے لوگوں، دیکھو یہ میرا ہی بیٹا مجھے گھر میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ حضرت عبداللہ اس کے شور و ہنگامے کے باوجود یہی کہتے رہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اذن نہ ہو، خدا کی قسم تجھے ہرگز مدینہ میں قدم نہ رکھنے دوں گا۔ یہ شور سن کر کچھ لوگ حضرت عبداللہ کے پاس جمع ہو گئے اور انہیں سمجھایا بجھایا، مگر وہ اس بات پر مصر رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اذن کے بغیر میں اسے مدینہ میں گھسنے نہیں دوں گا۔ چنانچہ چند لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، عبداللہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو اپنے باپ کو گھر آنے سے نہ روکے۔ چنانچہ وہ لوگ عبداللہ کے پاس آئے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آگاہ کیا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، اگر اللہ کے نبی کا حکم ہے تو اب یہ داخل ہو سکتا ہے۔ جب عقیدہ و ایمان کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نسب و رحم کے رشتے نہ بھی
ہوں تو بھی تمام اہل ایمان باہم بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور ان میں وہ مضبوط تر رابطہ وجود میں آ جاتا ہے جو انہیں یک قالب و یک جان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اس مختصر ارشاد میں حذر بھی ہے اور تاکید بھی۔ نیز فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 72۔ اس آیت میں جس ولایت کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف ایک ہی وقت میں پائی جانے والی اور ایک ہی نسل تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی منتقل ہوتی رہتی ہے، اور امت مسلمہ کے اگلوں کو پچھلوں سے اور پچھلوں کو اگلوں کے ساتھ محبت و مودت اور وفاداری و غمگساری اور رحم دلی اور شفقت کی ایک مقدس و لازوال لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اور جو لوگ مہاجرین کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں رہتے تھے اور ایمان لا چکے تھے، یعنی انصار، وہ ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مال غنیمت میں سے مہاجرین کو جو کچھ بھی دے دیا جائے اس کی وجہ سے یہ اپنے دل میں اس کی کوئی طلب نہیں پاتے، اور خواہ انہیں تنگی ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ اپنے مہاجرین بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو ان کے بعد آئے وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو بڑا شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 9-10۔ ہر دور میں عقیدہ ہی بنائے جمع و تفریق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں مومنین کے سامنے انبیاء سابقین کی برگزیدہ جماعت کی متعدد مثالیں اور قصے بیان فرمائے ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام نے مختلف ادوار میں ایمان کی قندیلیں فروزاں کیں اور ایمان و عقیدے کے نورانی قافلوں کی قیادت فرمائی۔ ان مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ہر نبی کی نگاہ میں اصل رشتہ اسلام اور عقیدے کا رشتہ تھا۔ ان کے مقابلے میں کوئی اور رشتہ اور قرابت داری کسی لحاظ سے بھی نافع ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا۔ نوح نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 45-47۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 124۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جب اپنے باپ کو اور اپنے اہل خاندان کو گمراہی پر مصر دیکھا تو وہ ان سے کنارہ کش ہو گئے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 48۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے ان پہلوؤں کو مومنین کے سامنے خاص طور پر پیش کیا ہے، جن میں مومنین کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ فرمایا، بے شک تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھی بہترین نمونہ ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے دو ٹوک کہہ دیا کہ ہمیں تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم تمہارے معبودوں اور عقیدوں کو بالکل نہیں مانتے، اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے کھلم کھلا عداوت اور دشمنی قائم ہو گئی ہے، یہاں تک کہ تم صرف اللہ پر ایمان لے آؤ۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4۔ وہ جوان ہمت اور جواں سال رفقا جو اصحاب کہف کے لقب سے مشہور ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ دین و عقیدے کی متاع گراں بہا کے لیے ان کے وطن، ان کے اہل و عیال اور ان کے خاندان و قبیلہ میں کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، تو وہ اپنے اہل و عیال کو خیر باد کہہ کر اپنی قوم سے کنارہ کش ہو گئے، وہ اپنے وطن سے ہجرت کر گئے اور متاع ایمان کو لے کر اپنے پروردگار کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، تاکہ وہ دین و ایمان کی بنیاد پر صرف ایک اللہ کے بندے بن کر رہ سکیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ اپنے اس عقیدے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 13 تا 16۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ ان برگزیدہ پیغمبروں اور ان کی بیویوں کے درمیان صرف اس بنا پر تفریق ہو جاتی ہے کہ ان کی بیویوں کا عقیدہ خانوادوں کے عقیدے سے جدا تھا اور وہ آلودہ شرک تھیں۔ کافروں کی عبرت کے لیے اللہ نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت کی مثال دیتا ہے۔ یہ دونوں عورتیں ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، ان دونوں نے ان سے خیانت کی، مگر اللہ کی گرفت سے دونوں کے شوہر انہیں نہ بچا سکے، اور دونوں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ دوسرے لوگوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ ساتھ ہی جابر و سرکش فرما روا فرعون مصر کی بیوی کی مثال بیان کی گئی ہے اور اہل ایمان کے لیے اسوہ کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کی نصیحت کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے کہ جب کہ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کردار بد سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات دے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ علی حاذ القیاس قرآن نے ہر نوعیت کے رشتوں اور قرابتوں کے بارے میں مختلف مثالیں بیان کی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں رشتہ پدری کی مثال ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بیٹے اور وطن کے رشتے کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے قصے میں اعزاء و اقارب
قبیلہ و برادری اور وطن و قوم کے رشتے کی جامع مثال پیش کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے قصے اور فرعون کے تذکرے میں ازدواجی تعلق کی مثال دی گئی ہے۔ قرآن کی نظر میں یہ تمام رشتے عقیدہ و ایمان کے ابدی رشتے اور سرمدی رابطے کے انقطاع کے بعد ناقابل لحاظ قرار پاتے ہیں۔ قوم رسول ہاشمی کی بنائے ترکیب۔ جب انبیاء کی برگزیدہ جماعت روابط و تعلقات، رشتوں اور برادریوں کا حقیقی پیمانہ اور پاکیزہ تصور پیش کر چکتی ہے تو امت وسط کی باری آتی ہے۔ چنانچہ امت وسط کے اندر بھی اس نوعیت کی مثالوں، نمونوں اور تجربوں کا وسیع اور ایمان افروز ذخیرہ ملتا ہے۔ یہ امت بھی اسی ربانی راستے پر گامزن نظر آتی ہے جو ازل سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے گروہ کے لیے منتخب و پسند فرمایا ہے۔ اس امت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جب رشتہ ایمان ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں جب انسان اور انسان کے درمیان اولین رشتہ منقطع ہو جاتا ہے تو ایک ہی خاندان اور قبیلے کے لوگ جدا جدا گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، بلکہ ایک ہی گھر کے مختلف افراد میں جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں ان لوگوں سے دوستی کرتے نہ پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا اہل قبیلہ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور وہ فیضان غیبی سے ان کی تائید کی ہے، اور وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش، یہ خدائی گروہ ہے، اور آگاہ رہو کہ خدائی گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 22۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا ابو لہب اور آپ کے ہم قبیلہ عمرو بن ہشام ابو جہل کے درمیان تمام خونی اور نسلی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مہاجرین مکہ اپنے اہل و اقربا کے خلاف برسر جنگ نظر آتے ہیں اور معرکہ بدر میں ان کے خلاف سفارا ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف مکہ کے ان مہاجرین کے درمیان اور یثرب کے انصار کے درمیان عقیدے کا سرمدی رشتہ استوار ہو جاتا ہے اور وہ سگے بھائی بن جاتے ہیں اور خونی اور نسلی رشتے سے بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ رشتہ مسلمانوں کی ایک نئی برادری کو جنم دیتا ہے۔ اس برادری میں عرب بھی شامل ہیں اور غیر عرب بھی۔ روم کے صہیب بھی اس کے رکن ہیں اور حبش کے بلال اور فارس کے سلمان بھی۔ ان کے درمیان قبائلی عصبیت مٹ جاتی ہے، نسلی تعصب و تفاخر ختم ہو جاتا ہے، وطن و قوم کے نعرے تحلیل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا پیغمبر ان سب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، ان سب عصبیتوں سے دستبردار ہو جاؤ، یہ متعفن لاشیں ہیں۔ جو کسی جاہلی عصبیت کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت کے لیے جنگ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت پر مرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دارالاسلام اور دارالحرب۔ الغرض ان مردار اور متعفن عصبیتوں کا چلن ختم ہو گیا، نسبی تعصب کا مردار لاشا دفن کر دیا گیا، نسلی برتری کا جاہلی نعرہ پاؤں تلے رونٹ ڈالا گیا، قومی گھمنڈ کی گندگی زائل کر دی گئی اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اور انسان نے گوشت اور خون کے تعفن اور زمین و وطن کے لوث سے آزاد رہ کر آفاق عالم کے عطر بیز چمنستان میں مشام جان کو معطر کیا۔ اس دن سے مسلمان کا وطن جغرافی حدود اربع میں محدود نہیں رہا، بلکہ پورا دارالاسلام اس کا وطن ٹھہرا، وہ وطن جہاں عقیدہ و ایمان کی حکمرانی ہوتی ہے اور صرف شریعت الہی کا سکہ رواں ہوتا ہے۔ یہی وطن مسلمان کی پناہ گاہ بنا، اسی کی مدافعت کے لیے وہ کمر بستہ رہا، اور اسی کے تحفظ اور استحکام میں اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کی توسیع و اضافے میں اس نے جامِ شہادت نوش کیا۔ یہ دارالاسلام ہر اس شخص کا مامن ہے جو
عقیدہ اسلام کا قلادہ گلے میں ڈال لیتا ہے اور شریعت اسلامی کو قانون زندگی کی حیثیت سے تسلیم کر لیتا ہے، وہ شخص بھی اس پناہ گاہ میں سے استفادہ کر سکتا ہے جو مسلمان تو نہیں ہے مگر اسلامی شریعت کو نظام ریاست کی حیثیت سے قبول کرتا ہے، جیسا کہ ان اہل کتاب کا معاملہ ہے جو دارالاسلام کے اندر بود و باش رکھتے ہیں، مگر وہ سرزمین جس پر اسلام کی حکمرانی کا پھریرا نہ رہراتا ہو اور شریعت الہی کو نافذ نہ کیا جاتا ہو، وہ مسلمان کے لیے بھی اور دارالاسلام کے معاہد ذمی کے لیے بھی دارالحرب ہے۔ مسلمان اس کے خلاف شمشیر بکف رہے گا، خواہ وہ اس کی جنم بھومی ہو، اس نے اس کے نسبی اور سسرالی رشتے وابستہ ہوں، اس کے اموال و املاک اس میں موجود ہوں اور اس کے مادی مفادات اس سے وابستہ ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے خلاف تلوار اٹھائی، حالانکہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی اور آبائی وطن تھا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء و اقارب اور خاندان کے لوگ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مکانات اور جائیدادیں بھی وہیں تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت وہاں چھوڑ آئے تھے، مگر مکہ کی سرزمین پیغمبر خدا کے لیے اور ان کی امت کے لیے اس وقت تک دارالاسلام نہ بن سکی جب تک وہ اسلام کے آگے سرنگوں نہیں ہو گئی اور شریعت غزہ کے ہاتھ اقتدار کی مسند نہیں آ گئی۔ اسی کا نام اسلام ہے، یہی نرالا تصور زندگی اسلام کہلاتا ہے۔ اسلام چند اشلوکوں کا نام نہیں ہے کہ بس انہیں زبان سے دہرا دینا ہی کافی ہو، اور نہ کسی مخصوص سرزمین کے اندر جس پر اسلام کا بورڈ چسپاں ہو یا جو اسلامی نام سے پکاری جاتی ہو، پیدا ہو جانے سے کسی آدمی کو خود بخود اسلام کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، اور نہ یہ مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہونے سے وراثت میں مل جاتا ہے۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ صرف اسی کا نام اسلام ہے اور صرف وہی سرزمین دارالاسلام ہے جہاں اس کی حکومت ہو۔ یہ وطن و نسل، نسب و خون اور قبیلہ و برادری کی حد بندیوں سے بالا تر ہے۔ اسلامی وطن اور اس کے دفاع کا اصل محرک اسلام نے آ کر انسان کو ان تمام زنجیروں سے رہا کیا جنہوں نے اسے زمین کی پستی سے باندھ رکھا تھا، تاکہ انسان آسمان کی پہنائیوں میں پرواز کے قابل ہو سکے، خون و نسب کے تمام سفلی توق و سلاسل پاش پاش کر دے تاکہ انسان آزاد ہو کر بلند ترین فضاؤں میں پرواز کر سکے۔ اسلام نے بتایا کہ مسلمان کا وطن زمین کا کوئی مخصوص خطہ نہیں ہے جس کی محبت میں اسے تڑپنا چاہیے اور جس کے دفاع میں اسے جان کی بازی لگانی چاہیے۔ مسلمان کی قومیت جس سے وہ متعارف ہوتا ہے کسی حکومت کی عطا کردہ نیشنلٹی نہیں ہے۔ مسلمان کی برادری جس کی وہ پناہ لیتا ہے اور جس کی خاطر لڑتا اور مرتا ہے، وہ خون کے رشتے سے ترکیب نہیں پاتی۔ مسلمان کا پرچم جس پر وہ ناز کرتا ہے اور جسے اونچا رکھنے کے لیے وہ جان تک کی بازی لگا دیتا ہے، وہ کسی قوم کا پرچم نہیں ہے۔ مسلمان کی فتح یابی جس کے لیے ہے وہ بےتاب رہتا ہے، اور جس سے ہمکنار ہونے پر وہ خدا کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتا ہے، وہ محض فوجی غلبہ نہیں ہے بلکہ وہ فتح حق ہے جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، تو نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے، سو تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر اور اس سے استغفار کر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ النصر آیت نمبر 1 تا 3۔ یہ فتح یابی صرف پرچم ایمان کے تحت حاصل ہوتی ہے، دوسرے کسی جھنڈے کی عصبیت اس میں شامل نہیں ہوتی۔
یہ جہاد دین خدا کی نصرت اور شریعت حق کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے، کسی اور مقصد اور مفاد کو اس میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ اس دارالاسلام کا دفاع ہے جس کی شرائط و خصائص ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ اس دفاع میں کسی اور وطنی اور قومی تصور کی آمیزش نہیں کی جا سکتی۔ فتح یابی کے بعد فاتح فوج کی تمام تر توجہ، دلچسپی اور انہماک کا مرکز مال غنیمت کا حصول نہیں ہوتا، اور نہ یہ جنگ کسی دنیاوی شہرت یا ناموری کے لیے لڑی جاتی ہے، بلکہ اس کا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا جوئی اور اس کی تسبیح اور استغفار اس کا اصل مقصود ہے۔ یہ جنگ وطنی حمیت اور قومی عصبیت کی بنیاد پر بھی نہیں لڑی جاتی، نہ اہل و عیال کا تحفظ اس کی اصل غرض اور محرک ہوتا ہے۔ البتہ ان کے تحفظ اور حمایت کا جذبہ اگر اس بنا پر شامل ہو کہ ان کے دین و ایمان کو فتنہ و آزمائش سے بچایا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، دوسرا حمیت کی خاطر لڑتا ہے، اور تیسرا ریا کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون سا اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو، صرف وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ شہادت کا مرتبہ صرف اس جنگ جوئی کے نتیجے میں نصیب ہو سکتا ہے جو صرف اللہ کی خاطر دوسرے مقاصد کی خاطر جو قتل آرائی ہوگی اس میں یہ مرتبہ بلند حاصل نہ ہوگا۔ جو ملک مسلمانوں کے عقیدے و ایمان سے برسر پیکار ہو، دینی امور کو سر انجام دینے میں اسے مانع ہو اور اتباع شریعت کو معطل کر رکھا ہو، وہ دارالحرب شمار ہوگا، چاہے اس میں اس کے اعضاء و اقارب اور خاندان اور قبیلے کے لوگ بستے ہوں، اس میں اس کا سرمایہ لگا ہو اور اس کی تجارت و خوشحالی اس سے وابستہ ہو۔ اس کے مقابلے میں ہر وہ خطہ ارض جس میں مسلمانوں کے عقیدے کو فروغ و غلبہ حاصل ہو، اللہ کی شریعت کی عملداری ہو، وہ دارالاسلام کہلائے گا، خواہ اس میں مسلمان کے اہل و عیال کی بود و باش نہ ہو، اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ وہاں نہ رہتے بستے ہوں، اور اس کی کوئی تجارت اور مادی منفعت اس سے وابستہ نہ ہو۔ وطن اسلامی اصطلاح میں اس دیار کا نام ہے جس میں اسلام کے عقیدے کی حکمرانی ہو، اسلامی نظام حیات قائم اور برپا ہو، اور شریعت الہی کو برتری حاصل ہو۔ وطن کا یہی مفہوم انسانیت کے مرتبہ و مذاق کے مطابق ہے۔ اسی طرح قومیت اسلام کی روح سے عقیدہ اور نظریہ حیات سے عبارت ہے، اور آدمیت کے شرف و فضل کے ساتھ جو رابطہ اور رشتہ مناسبت رکھتا ہے وہ یہی تصور قومیت ہو سکتا ہے۔ قومی اور نسلی نعرے جاہلیت کی سڑانڈ ہیں، رہی قبیلہ و برادری اور قوم و نسل اور رنگ و وطن کی عصبیت اور دعوت، تو نہ صرف یہ دعوت تنگ نظری، تنگ دامانی اور محدود الاثر ہے بلکہ انسانی پسماندگی اور دور وحشت کی یادگار ہے۔ یہ جاہلی عصبیت ان ادوار میں انسان پر مسلط ہوئی تھی جب اس کی روح انحطاط اور پستی کا شکار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سڑانڈ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی ایسا مردار جس سے عفونت کی لپیٹیں اٹھ رہی ہوں اور انسان کا ذوق نفیس کرب و کراہت محسوس کر رہا ہو۔ یہی یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نسلی اور قومی بنیاد پر اللہ کی محبوب اور چہیتی قوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ دعویٰ ان کے منہ پر دے مارا، اور ہر دور میں ہر نسل اور ہر قوم کے لیے اور ہر جگہ کے لوگوں کے لیے بزرگی اور تقرب الہی اور شرف و فضیلت کا صرف ایک ہی معیار بتایا، اور وہ ہے ایمان باللہ۔ ارشاد ہوا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور
اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 تا 138۔ اللہ کی محبوب اور برگزیدہ اور پسندیدہ قوم در حقیقت وہ امت مسلمہ ہے جو نسلی اور قومی اختلاف، رنگ و روپ کی بوکلمونی اور وطن و ملک کی مغاریت کے باوجود صرف اللہ کے پرچم کے نیچے مجتمع اور متحد ہوتی ہے۔ تم وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ یہ وہ خدا پرست امت ہے جس کے ہراول دستے کی شان یہ تھی کہ اس میں عرب کے معزز خاندان کے چشم و چراغ ابو بکر شامل تھے، تو حبش کے بلال اور روم کے صہیب اور فارس کے سلمان بھی موجود تھے۔ بعد کی نسلیں بھی ہر دور میں اسی دل نشین انداز اور حیرت اس نظام کے جلوہ میں یکے بعد دیگرے منصۂ شہود پر ابھرتی رہیں۔ عقیدہ توحید اس امت کی قومیت رہی ہے اور دارالاسلام اس کا وطن رہا ہے، اور اللہ کی حاکمیت اس کا امتیازی شعار رہا ہے، اور قرآن اس کا دستور حیات رہا ہے۔ وطن و قوم کی عصبیتیں منافی توحید ہیں۔ وطن و قوم اور قرابت کا یہ پاکیزہ اور عرفہ تصور آج داعیان حق کے دلوں پر پوری طرح نقش ہو جانا چاہیے، اور اس وضاحت اور درخشندگی کے ساتھ ان کے دل و دماغ کے ریشے ریشے میں اتر جانا چاہیے کہ اس میں جاہلیت کے بیرونی تصورات کا شائبہ تک موجود نہ ہو، اور شرک خفی کی کوئی قسم اس میں راہ نہ پا سکے۔ ہر قسم کے شرک سے، خواہ وہ وطن پرستی ہو یا نسل پرستی، قوم پرستی، دنیا کے گھٹیا مفادات اور منفعتوں کی پرستش ہو، ان سب سے یہ تصور پاک و شفاف ہے۔ شرک کی یہ سب قسمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع کر دی ہیں، اور ایک پلڑے میں ان سب کو رکھا ہے، اور دوسرے میں ایمان اور ان کے تقاضوں کو رکھ دیا ہے، اور پھر انسان کو اس بات کی چھٹی دے دی ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کس پلڑے کو ترجیح دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ اسی طرح داعیان حق اور اسلامی تحریک کے علم برداروں کے دلوں میں جاہلیت اور اسلام کی حقیقت اور دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریف کے بارے میں سطحی قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ دراصل ایسے شکوک و شبہات کے راستے ہی سے ان میں سے اکثر کے اسلامی تصور اور یقین و اذعان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ورنہ یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ جس ملک پر اسلامی نظام کی حکمرانی نہ ہو اور اسلامی شریعت قائم نہ ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات بھی محتاج تشریح نہیں ہے کہ کوئی ایسا ملک دارالاسلام نہیں ہو سکتا جس میں اسلام کے لائے ہوئے طرز زندگی اور قانون حیات کو اقتدار حاصل نہ ہو۔
ایمان کو چھوڑ کر انسان کفر ہی کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ جہاں اسلام نہ ہوگا وہاں لازماً جاہلیت کا چلن ہوگا، اور حق سے روگردانی کے بعد اسے گمراہی اور ضلالت کے سوا کچھ نہ نصیب ہوگا۔